نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سوال و جواب کی شکل میں آیت نمبر 61 دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آیت نمبر 61، قولہ تعالی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم یعنی بنی اسرائیل نے کہا۔ کس نے کہا ہے؟ یہاں بات کون کر رہا ہے؟ یہاں بنی اسرائیل بات کر رہے ہیں۔ اور جب تم نے بنی اسرائیل نے کہا، کس سے بات کی؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اے موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے اپنا کیا مسئلہ بیان کیا؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کر سکتے، علی اوپر، طعام کھانے، واحد ایک، یعنی ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ مسئلہ بیان کرنے کے بعد کیا موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرنے کو کہا؟ یعنی انہوں نے، بنی اسرائیل نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ وہ ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کرنے کو کہا۔ وہ کیا کرنے کو کہا؟ انہوں نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کیا کرو؟ فَادْعُ، بس دعا کیجیے۔ کس کے لیے؟ لنا، ہمارے لیے۔ کس سے کریں؟ ربک، اپنے رب سے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے کہنے کا انداز دیکھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے دعا کیجیے، کیا کہتے ہیں کہ دعا کیجیے ہمارے لیے۔ دعا کس کے لیے کیجیے؟ ہمارے لیے۔ کس سے کیجیے؟ ربک، یعنی ربنا نہیں، ربک، اپنے رب سے دعا کیجیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ کیا دعا کیجیے؟ کون سی دعا کرنے کے لیے کہا؟ کہا یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے، جو تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، یعنی جو چیز زمین اگاتی ہے اس میں سے ہمارے لیے نکالے۔ کیا نکالے؟ یعنی من بقلیہا، اس کی سبزی میں سے، یعنی زمین کیا نکالتی ہے؟ سبزی نکالتی ہے، اس کی سبزی میں سے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا، کسائیہا، ککڑی اس کی، ہا کس کے لیے آیا ہے؟ زمین کے لیے، اس کی ککڑی نکالیں، وَفُومِهَا، اور لہسن اس کا، یعنی زمین کا لہسن، یعنی جو زمین جو ہے وہ لہسن اگاتی ہے تو اس کا لہسن، وعدسیہا، مسور کی دال اس کی، وبصلیہا، اور پیاز اس کی۔ قال اتستبدلون الذی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو جواب ہے۔ کیا جواب تھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ان کی قوم انہیں کیا دعا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، قال، کہا، اتستبدلون الذی، کیا تم بدل ڈالنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی، الذی هو ادنی، جو کمتر ہے، بالذی هو خیر، اس چیز سے جو بہتر ہے۔ یعنی پہلے کیا آیا؟ الذی هو ادنی، وہ چیز جو ادنا ہے، کمتر ہے۔ کون سی چیز کمتر ہے؟ یہ ساری چیزیں، جو سبزی کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ الذی ہوا ادنا، تم تبدیل کر دینا چاہتے ہو اس چیز کو اس چیز سے، بالذی، اس چیز سے ریپلیس کر دینا چاہتے ہو جو خیر ہے، یعنی من اور سلوہ کا ملنا کیا تھا؟ وہ خیر تھا، بہترین کھانا تھا، تو کیا تم اس کو تبدیل کر کے یہ سبزیاں لینا چاہتے ہو؟ کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟
موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ان کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اہبطوا مصر، اتر جاؤ کسی شہر میں. مصر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ شہر، کوئی بھی شہر. اتر جاؤ کسی بھی شہر میں، ٹھیک ہے. فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُمْ، فَإِنَّ لَكُم پس بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو مانگا تم نے، جو تم مانگ رہے ہو سبزی، تو تم کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سبزیاں مل جائیں گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کام انہوں نے کیا تھا، ان سے یہ تو کہہ دیا گیا کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور مسلط کر دی گئی ان پر. کیا مسلط کر دی گئی ان پر؟ الذلہ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. تو مسلط کیا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت، مسکنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر آیا. اور ان سب کی وجہ کیا ہوئی؟ ذالک بأنہم، یہ وجہ اس کی کہ بے شک وہ، یعنی ایسے ہی نہیں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کا غضب پہنچا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کو سزا کیوں ملی؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ. پہلی بات کیا تھی؟ کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، ٹھیک ہے. وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا. اللہ تعالیٰ اب دیکھیں دوسری بات، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کا بغیر کسی حق کے. تو پہلی بات ہمیں کیا نظر آئی؟ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی حق کے، بغیر کسی، یعنی ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں تھا، وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا کرتے تھے. اللہ کی آیات اور نبیوں کا قتل کیوں کرتے تھے؟ اب اس کا جواب آ رہا ہے. یعنی یہ جو دو کام ہم نے دیکھے جس کی وجہ سے انہیں سزا ملی، تو یہ دو کام کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذالک بما عصوا، یہ باوجہ اس کے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی ہم ابھی تک جتنا کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک نافرمان قوم تھی، ٹھیک ہے نا. وہ بار بار اپنے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا تھا. تو نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انکار کرتے تھے آیات کا، اور نبیوں کا قتل کیا کرتے تھے. دوسری بات کیا ہے؟ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے وہ حد سے نکلنے والے. یہاں سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ نافرمان ہی تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی نافرمانی کرنے والے ہی حد سے نکلتے ہیں نا. جب بات ماننے والے ہوتے ہیں تو وہ تو صحیح طور پہ فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ہر چیز کو جو حکم دیا جائے گا اس کو فالو کریں گے. لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر جو باؤنڈری آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس باؤنڈریز کو توڑ دیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس کو بھی کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اور تھے وہ حد سے نکل جاتے. یعنی جب نافرمانی کرتے تھے تو پھر وہ باؤنڈریز کے اندر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ کے اپنی منمانی کیا کرتے تھے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور تاکہ ہم جو ہے نافرمانی میں آگے نہ نکلیں. دوسری چیز ہم نے اس آیت میں یہ دیکھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ ایک کھانے پہ صبر نہیں کیا، اور آج بھی ہمارے گھروں میں بھی یہی حال ہے کہ ایک کھانے پہ صبر نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت پسند بنا دے اور شکر گزاری کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.